زمین ایک حملے کی زد میں ہے اور ہماری زمین پر حملہ کرنے والوں نے ہم پر حملہ کرنے کی بجائے ہماری زمین کو 2 حصوں میں تقسیم کر دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ کیا زمین پر حملہ ہم پر رحم کرنا ہے یا ایک تکلیف دہ موت؟ ایک دفعہ اگر زمین کو 2 حصوں میں تقسیم کرنے والے حملے کا آغاز ہو گیا تو اس کے تباہ کن اثرات پوری دنیا میں فوراً پھیل جائیں گے۔ اس صورت میں زمین کا کون سا نصف حصہ محفوظ رہے گا؟ زمین پر زندگی کب تک باقی رہے گی اور کون سی چیز ہمارے سیارے کو دوبارہ پیدا کرے گی؟ اپنے اور اپنے پیاروں کے ساتھ کسی انہونی کے ہونے کا خوف اکثر لوگوں کے لاشعور کا حصہ بنا رہتا ہے۔ غالباً اسی لیے لوگ مسلسل فون پر ایک دوسرے کی خیریت دریافت کرتے رہتے ہیں، بلکہ بعض اوقات تو یہ خوف آگے بڑھ کر ایک نفسیاتی مسئلہ بن جاتا ہے۔ ایسی ہی صورتحال کو واضح کرنے کے لیے ہم آپ کی خدمت میں ایک نئی ویڈیو لے کر آئے ہیں۔ امید ہے آپ اسے انجوائے کریں گے۔ ہمارے چینل پر نئے آنے والوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ اگر زمین 2 حصوں میں تقسیم ہو گئی تو کچھ ایسا ہوگا۔ زمین کا 2 حصوں میں بٹنا سب کو فوری موت نہیں بخشے گا۔ ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگ بچ بھی جائیں، لیکن وہ بھی صرف کچھ عرصہ کے لیے، اور اگر وہ درست جگہ پر موجود ہوئے تو صرف۔ لیکن چونکہ ان کے ہر طرف زمین بیٹھ رہی ہوگی، اس لیے وہ لوگ ایک پاگل پن کا شکار ہو جائیں گے، اور ہمارا نظام سماج، ہمارے معاشرے کا نظام، تمام سماجی نظام ختم ہو جائے گا۔ یہ افراتفری مچنے سے پہلے کیا ہوگا؟ ہو سکتا ہے کہ ایک انتہائی روشن چمکدار سیارہ نظر آئے جس کی چمک سورج کو بھی گم کر دے گی، لیکن اسی وقت جب زمین آپ کے نیچے تیزی سے ہلنا شروع کر دے گی اور روشنی بھی تیزی سے بڑھتی جائے گی، تبھی آپ کو اندازہ ہوگا کہ کچھ بہت خوفناک ہونے والا ہے۔ جب دنیا کو 2 برابر حصوں میں درمیان سے کاٹ دیا جائے گا تو زمین کا درمیانی حصہ بالکل واضح نظر آنے لگے گا، اور زمین پر ہر طرف شدید زلزلے آئیں گے اور لوگ لاکھوں کی تعداد میں اچانک مرنے لگیں گے۔ آپ جانتے ہیں کہ ایک شدید زلزلہ دنیا پر کیا تباہی پھیلا سکتا ہے۔ اب سوچئے کہ ان زلزلوں کا پورا سلسلہ زمین پر کیا تباہی پھیلائے گا، جو عین ایک ہی وقت میں آئیں گے۔ وہ لوگ جو پھٹنے والے حصے سے دور ہوں گے، ان کے پاس بچنے کے چانسز زیادہ ہو سکتے ہیں، کم از کم ابتدائی زلزلوں سے۔ اس تباہی کے دوران کچھ لوگ سوشل میڈیا اور فونز کی طرف دوڑیں گے تاکہ معلومات لے سکیں، لیکن وہاں سے کوئی جواب نہیں آئے گا۔ جنون کی حالت میں SMS اور کالز کی جائیں گی، لیکن بہت ہی کم لوگوں کو جواب ملے گا، کیونکہ اس وقت 7.5 بلین کی دنیا کی آبادی کے پاس فون چارج کرنے کے لیے بجلی نہیں ہوگی۔ بجلی گھروں کے زمین میں دھنس جانے سے بجلی بند ہو چکی ہوگی، نہ ہی بجلی ہوگی اور نہ ہی سوشل میڈیا۔ لوگ صرف اپنی اپنی جان بچانے کی کوشش کریں گے۔ بڑے شہروں میں یہ صورتحال اور بھی خوفناک ہو جائے گی جب لوگ گرتی ہوئی عمارتوں سے بچنے کے لیے دوڑیں گے۔ اس موقع پر زمین بر اعظموں کے درمیان سے 2 حصوں میں بٹنا شروع ہو جائے گی۔ انسانوں کے بنائے ہوئے بڑے بڑے ڈیمز اور بیراجز خلا میں اڑنے لگیں گے۔ یہ سیارہ جس پر ہم رہتے ہیں، یہ اپنے تمام ماحول اور ہر چیز کو خلا میں پھینکنا شروع کر دے گا، اور نتیجتاً مزید قدرتی آفات آئیں گی۔ کوئی نہایت خوش قسمت ہی ہوگا جو پچھلے 2 دن سے بچا ہوا ہوگا۔ اس موقع پر اچانک زمین اپنی زبردست گریوٹی یعنی کشش ثقل کے باعث دوبارہ جڑنا شروع کر دے گی، کیونکہ دونوں آدھے حصے ایک دوسرے کو اپنی اپنی طرف کھینچنا شروع کر دیں گے۔ آپ کا خیال ہے کہ یہ بچ جانے والوں کے لیے نہایت اچھی خبر ہوگی، لیکن ایسا ہرگز نہیں۔ معاملات مزید تباہی کی طرف چلے جائیں گے، کیونکہ دونوں نصف حصوں کے آپس میں ملنے سے مادے یعنی مٹی، پتھر اور لاوے کے بڑے بڑے ٹکڑے اڑیں گے اور لوگوں پر گرنے لگیں گے۔ پھر آپ اتنی شدید گرمی محسوس کریں گے جو کہ صرف خلا میں ہی پائی جاتی ہے، کیونکہ زمین 2 پگھلے ہوئے دھاتی ٹکڑوں کے ایک گولے میں تبدیل ہو جائے گی۔
لہٰذا اس صورت میں بھی آپ کے بچنے کے مواقع نہایت ہی کم رہ جائیں گے۔ در حقیقت تمام نسل انسانی اس موقع پر کرۂ ارض سے مٹ جائے گی اور زمین ہزاروں سینکڑوں سالوں تک ایسے ہی گھومتی رہے گی حتیٰ کہ کسی اور سیارے سے ٹکرائے گی، اور پھر پہلے کی نسبت چھوٹی زمین وجود میں آ جائے گی۔ ملین سالوں بعد یہ زمین ٹھنڈی ہوگی اور مائکروسکوپک جاندار وجود میں آئیں گے، اور پھر ہزاروں سالوں بعد نسل انسانی ایک نئی شکل میں وجود میں آئے گی۔ ہو سکتا ہے ایک دن سمندر کو کھوجتے ہوئے نئی نسل انسانی ہماری نشانیاں ڈھونڈ لے اور انہیں ایک موبائل فون ملے جس سے انہیں قدیم انسانوں کی یعنی ہماری تاریخ سمجھنے میں مدد ملے گی، لیکن یہ موضوع ایک اور کیا ہوگا میں آنے والا انسان ہی بتا سکے گا۔